शहर के एक खूबसूरत मगर आम मोहल्ले में अहमद और आलिया की जोड़ी हर किसी के लिए मिसाल थी। अहमद एक मजहबी मगर खुश मिजाज इंसान था जो नरम गुफ्तार, बाअखलाक और जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता था। आलिया जवान, खूबसूरत और शोख मिजाज थी। वो अहमद से बहुत मोहब्बत करती थी मगर दुनियावी चमक दमक की भी शौकीन थी। शादी के बाद चंद साल तक जिंदगी सुकून से गुजरी, लेकिन वक्त के साथ आलिया में एक नया शौक जागा। सोशल मेल जोल, पार्टियां, तस्वीरें और महंगे लिबास। वो हमेशा कहती, जिंदगी एक बार मिलती है, इंसान को अच्छा लगना चाहिए। एक दिन शाम को अहमद दफ्तर से लौटा तो देखा आलिया बड़ी मेहनत से तैयार हो रही है। हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर मेकअप, खुशबू की महक पूरे घर में फैल रही थी। अहमद ने मोहब्बत से पूछा, कहां जाना है? आलिया ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी सहेली की सालगिरह है, सब जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूं। अहमद ने कुछ तवक्कुफ के बाद नरमी से कहा, आलिया तुम बहुत हसीन लग रही हो, मगर मुझे एक बात कहनी है। क्या तुम्हारी ये तैयारी मेरे लिए है या उनके लिए जो वहां बैठे होंगे? आलिया चौंकी। उसने हैरान होकर कहा, क्या मतलब अहमद? मैं तो बस सहेलियों के साथ खुशी बांटने जा रही हूं। अहमद ने नरमी से कहा, खुशी बांटने में हर्ज नहीं, मगर याद रखो औरत का हुस्न अल्लाह की नेमत है और हर नेमत की ज़कात भी होती है। इस हुस्न की ज़कात यह है कि वो सिर्फ उसके शोहर के लिए हो जो उसका महरम और मुहाफिज है। आलिया ने बात बदल दी, अहमद आप हर बात में दीन ले आते हैं, थोड़ा दुनियावी होना भी जरूरी है, सब लोग ऐसा करते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, आलिया दुनिया सब करती है मगर मोमिन वो करता है जो अल्लाह को राजी करे। कुरान कहता है, और अपने सिंगार को जाहिर ना करें सिवाय अपने शौहरों के। सूरत नूर आयत 31। ये आयत तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। आलिया खामोश रही मगर दिल में एक जिद भी जागी। उसने सोचा, मैं क्या गलत कर रही हूं? यूं ही उसके दिल में एक तजाद पैदा हो गया, शौहर की बात एक तरफ और दुनिया की चमक दूसरी तरफ। चंद दिन बाद एक मौका आया जब अहमद के कुछ दोस्त घर आए। अहमद ने आलिया से कहा कि चाय बना दे। आलिया ने खूब तैयारी की, चाय भी बेहतरीन बनाई मगर खुद भी बहुत तैयार होकर आई। जब मेहमान चले गए तो अहमद ने नरमी से कहा, आलिया तुम्हारी खिदमत और मेहमान नवाजी लाजवाब थी, मगर एक बात कहना चाहता हूं, तुमने आज जिनके लिए खुद को संवारा वो मेरे दोस्त थे, मैं नहीं। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी बने, दूसरों की नहीं। आलिया को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दिल में ख्याल आया, अहमद ने कभी गुस्सा नहीं किया, हमेशा नरमी से समझाया। अहमद ने मजीद कहा, बीवी जब अपने शौहर के लिए सजे तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, मगर जब वो गैर मर्दों की नजरों के लिए सजे तो शैतान खुश होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत सबसे ज्यादा अपने रब के करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर में अपने पर्दे में होती है। आलिया के दिल में नरमी आ गई। वो बोली, अहमद मैंने कभी यूं नहीं सोचा, मैं तो समझती थी कि तैयारी खुद एतमादी की अलामत है, मगर अब समझ आई कि नीयत ही सब कुछ है। अहमद ने कहा, हाँ, नीयत अगर अल्लाह के लिए हो तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं, और अगर नीयत लोगों की तारीफ पाने की हो तो न दिल को सुकून मिलता है न रूह को। उस रात आलिया ने लंबी देर तक सोचा। आईने के सामने खड़ी हुई, खुद से बोली, मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किसके लिए कर रही हूँ? उसके लिए जो मेरा मुहाफिज है या उनके लिए जो सिर्फ देखने वाले हैं? कुछ दिन गुजरे और आलिया का अंदाज बदलने लगा। अब वो तैयार तो होती मगर पर्दे में, सादा मगर बावकार लिबास में। जब अहमद घर आता तो वो खुद को उसके लिए संवारती। अहमद के चेहरे पर खुशी के आसार नुमायां होने लगे। एक दिन अहमद ने कहा, आलिया तुमने जो तब्दीली की है वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे रब के लिए है। अब तुम मेरी नहीं, मेरी इज्जत की मुहाफिज बन गई हो। आलिया मुस्कुराकर बोली, अहमद अब समझ आई कि बीवी का हुस्न उस वक्त मुकम्मल होता है जब वो हया में लिपटा हो। मैं अब सिर्फ तुम्हारे लिए सजूंगी और अल्लाह के लिए पर्दा इख्तियार करूंगी। अहमद ने कहा,
یہی عورت جنت کی ملکہ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، احمد، آج تمہاری نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ کاش ہر شوہر اپنی بیوی کو اسی محبت سے سمجھائے اور ہر بیوی اپنے شوہر کی نصیحت کو عزت دے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، نصیحت تب اثر کرتی ہے جب غصے میں نہیں، محبت میں دی جائے، اور بیوی تب مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے سجے اور اپنے رب کے لیے حیا اختیار کرے۔ عالیہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ پہلے والی عالیہ نہیں رہی تھی، وہ جو فیشن، چمک دمک اور تعریفوں میں خوشی تلاش کرتی تھی۔ اب اسے سکون صرف اپنے شوہر احمد کی مسکراہٹ اور اللہ کی رضا میں ملتا تھا۔ احمد کے چہرے پر اطمینان صاف نظر آتا تھا اور اس کے دل میں شکر کی لہر دوڑتی تھی۔ ایک شام دونوں گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ فضا پرسکون تھی، مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ عالیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، احمد، ایک بات کہوں؟ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں اگر پہلے سمجھ جاتی تو شاید اپنے دل کو بہت سے دکھوں سے بچا لیتی۔ احمد نے نرمی سے کہا، انسان کا بدلنا ہی اصل کامیابی ہے عالیہ، مگر جو تم کہہ رہی ہو وہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ عالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور بولا، دیکھو عالیہ، آج کا زمانہ فتنوں سے بھرا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں ہی آزمائش میں ہیں۔ اگر عورت اپنے حسن کو چھپانے کے بجائے نمائش بنا دے تو وہ صرف خود کو نہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں ڈالتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بہت سے دلوں کو کھا گیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے مردوں کو دوسروں کی بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ عالیہ چونکی۔ یہ جملہ بہت سخت لگتا ہے احمد، مگر اس میں سچائی بھی ہے، وضاحت کرو نا۔ احمد نے کہا، دیکھو عالیہ، اللہ نے ہر عورت میں ایک خاص کشش رکھی ہے، لیکن یہ کشش اس کے لیے آزمائش بھی ہے۔ جب عورت اپنے آپ کو دوسروں کے لیے سنوارتی ہے تو وہ دراصل اپنی عزت کا دائرہ توڑتی ہے۔ جب وہ بازار، محفل یا سوشل میڈیا پر اپنے انداز، اپنی مسکراہٹ یا اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر دوسروں کے دل میں خواہش پیدا کرتی ہے۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کو شاید معمولی سمجھتا ہے، وہ دوسروں کی بیوی کو دیکھ کر متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسری عورت خود کو خوبصورت دکھانے میں لگی ہوتی ہے، جبکہ اپنی بیوی سادگی میں گھر سنبھالنے میں۔ عالیہ خاموشی سے سن رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ احمد نے بات جاری رکھی، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ مرد کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو فلاں عورت کتنی حسین ہے، کتنی خوش گفتار ہے، مگر وہ نہیں دکھاتا کہ وہ عورت کسی اور کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو پسند کرے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ مسلم شریف۔ یعنی اللہ نے فطرت میں خواہش رکھی ہے، مگر اس کے لیے حلال راستہ بھی دیا ہے، اپنی بیوی۔ مگر جب مرد غیر عورتوں کو دیکھنے لگتا ہے یا عورتیں خود کو سب کے لیے سجاتی ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، دل کمزور ہوتے ہیں اور گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، تو پھر عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، عورت کے لیے سب سے بڑی زینت اس کی حیا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے لیے سجے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، جب وہ دوسروں کے لیے سجے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے، اور یہی فرق جنت اور جہنم کے راستے میں حد فاصل ہے۔ احمد کی بات ختم ہوئی تو فضا میں سکوت چھا گیا، صرف چراغ کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ عالیہ نے سر جھکایا اور ایک آنسو اس کے رخسار سے بہہ گیا۔ احمد، اب سمجھ آئی کہ عورت کی عزت صرف پردے میں نہیں، نیت میں بھی ہے۔ میں اب کبھی ایسا لباس نہیں پہنوں گی جو دوسروں کی نگاہوں کو دعوت دے۔ میری زینت، میری خوشبو، میرا انداز سب تمہارے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہی عورت، یہی بیوی جنت کی ملکہ بنتی ہے، اور جو شوہر اپنی بیوی کو نرمی سے سمجھائے وہ اس کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ عالیہ نے چہرہ اٹھایا، اب اس کی آنکھوں میں دنیا کی چمک نہیں تھی، صرف حیا کی روشنی تھی۔
احمد نے قرآن بند کیا اور بولا، یاد رکھو حالیہ، جب عورت اپنے آپ کو سب کے لیے سنوارتی ہے تو سب کی نظر میں عام ہو جاتی ہے، مگر جب وہ صرف اپنے شوہر کے لیے سنورتی ہے تو وہ اس کی دنیا کی سب سے خاص عورت بن جاتی ہے۔ اور یہی راز ہے اس جملے کا۔ شاید اسی وجہ سے مردوں کو دوسروں کی بیویاں زیادہ اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اپنی بیوی میں وہ کشش ختم ہو گئی جو کبھی صرف شوہر کے لیے تھی، اب سب کے لیے ہو گئی ہے۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، اب میری ہر زینت صرف تمہارے لیے ہے احمد، اور میری ہر ادا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ فضا میں سکون چھا گیا، چراغ کی لو دھیرے دھیرے مدھم ہوئی اور رات کی خاموشی میں ایمان کی روشنی جگمگانے لگی۔ نتیجہ او نصیحت، یہ بات سخت ضرور ہے مگر سچ ہے۔ جب عورت اپنی زینت کو عام کر دیتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے دل میں وہ احساس خاص ختم کر دیتی ہے جو کبھی صرف اس کے لیے تھا۔ اسی لیے اسلام نے حیا، پردہ اور وفاداری کو عورت کا زیور بنایا۔ یہ زیور سونا نہیں بلکہ دلوں کی حفاظت ہے۔ اختتام، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ عورت کا حسن اس وقت عبادت بن جاتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اور شوہر کی نصیحت اس وقت دلوں میں اترتی ہے جب وہ محبت اور نرمی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو حیا، محبت اور ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، آمین۔